گا، توجہ آپ کریں گے، آیت میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے۔ ان کل من فی السماوات والارض، اللہ کہتا ہے کچھ بھی ہے اور دھرتی میں جو کچھ بھی ہے، اللہ آت الرحمن عبدا، وہ میری بندگی کر رہا ہے، میرا عابد ہے۔ عابد کا مطلب تو پتہ ہے نا، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ اللہ کہتا ہے آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میری عبادت کر رہا ہے، زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ میری عبادت کر رہا ہے۔ تو قرآن سے پتہ یہ چلا کہ سورج عابد ہے، ستارے عابد ہیں، چاند عابد ہے، تو جہاں پہ آواز ہے وہیں پہ رکھیں۔ اس کو ایک دفعہ سیٹ کر کے بڑھائیں اس کو، اور اس کے بعد اس کو آگے پیچھے نہ کیا کریں، ڈسٹرب ہوتی ہے منڈے سے۔ بلندی صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ وہ آیت کا پیغام یہ ہے کہ ساری کائنات عابد ہے، عبادت کر رہے۔ میں ایک اور آیت پڑھ دوں، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے کائنات کی ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے، مگر تمہیں وہ تسبیح نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے۔ بھائی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کا ذوق سماعت کیا ہے۔ آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے پاک نبی و آل نبی کی محبت ایسی ہے جو اجنبیت کو انسیت میں بدل دیتی ہے۔ تو اب میں قرآن پڑھوں گا، وقت برباد کرنے نہیں آیا، قرآن سنانے آیا ہوں، فیصلے آپ کرتے جائیں گے۔ تو ساری کائنات عابد ہے، جو آسمان میں ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جو دھرتی میں ہے، زمین پہ ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو سورج عابد ہے، چاند عابد ہے، ستارے عابد ہیں، سیارے عابد ہیں، کہکشاں عابد ہے، آسمان عابد ہے، زمین عابد ہے، بیل بوٹے عابد ہیں، دریا عابد ہے، سمندر عابد ہے۔ اور اب اللہ سورہ زخرف میں کہتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ میرے محمد کہتے کہ اگر خدا کے کوئی بیٹا ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا، میں محمد ہوتا، کیوں؟ فانا اول العابدین، اس لیے کہ ساری کائنات عابد ہے، ان کا پہلا میں محمد ہوں۔ پہلا میں محمد ہوں۔ بہت چلیے بہت گھبرا تو نہیں رہے۔ خدا محفوظ رکھے بھائی، پڑھے لکھے اہل علم تشریف فرما ہے، اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب کا مجمع ہے۔ تو اب آیت نے کیا کہا کہ ساری کائنات عابد ہے، اور دوسری آیت میں سورہ زخرف میں اللہ کیا کہتا ہے، میرے محمد کہتے فانا اول العابدین، کہ یہ سارے عابد ہیں۔ موڈ نہ خراب کرنا، پوری طاقت سے آیت کو سنبھالو۔ ساری کائنات عابد ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے محمد کہتے کہ یہ ساری کائنات ہے عابد، اور میں ہوں ان کا پہلا، یعنی محمد ان سب کا پہلا ہے۔ تو فیصلہ تو قرآن سے ہو گیا کہ سورج بعد میں بنا، محمد پہلے بنا۔ پیچھے والوں گھبرائیں گے، پریشان نہ ہونا۔ پہلے جو آج دنیا میں اختلاف ہے نا، دنیا میں انتشار ہے، دنیا میں جھگڑا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ابھی لوگوں کی سمجھ میں رسول نہیں آیا۔ کلمہ محمد رسول اللہ حلق میں اٹکا ہوا ہے، دل میں نہیں اترا۔ تو میرے ذرا پاک نبی کو قرآن سے سن لو تاکہ میں پاک علی تک آ جاؤں، لیکن میرے ساتھ رہنا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ساری کائنات عابد ہے، اور ان کا پہلا ہے محمد۔ میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں نے تو قرآن پڑھا۔ اللہ کہتا ساری کائنات عابد ہے، فانا اول العابدین، اور ان کا اول ہے ہمارا محمد، یعنی سورج بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا، چاند بعد میں بنا، محمد پہلے بنا، ستارے بعد میں بنے، محمد پہلے بنا، زمین بعد میں بچھی، محمد پہلے بنا، آسمان بعد میں بنا، محمد پہلے بنا۔ اور اب سورہ ملک میں کہتا ہے اللہ تبارک الذی بیدہ
مرتا وہ ہے جو موت کے بعد ہو، مرتا وہ ہے جو موت کے بعد ہو، جو موت سے پہلے ہو اسے تمہاری طرح موت نہیں آئے گی۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، موڈ تو نہیں خراب ہے، گھبرا تو نہیں رہے، بھائی ہاتھ کھلے رہیں اور سر اٹھے رہیں۔ کہانی نہیں قرآن، ڈائجسٹ نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن۔ سورہ نساء 14 سورہ اور اس کی فنشنگ آیت ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ کہتا ہے سنو انسانو، ہم نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کے بھیجا، ہم نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کے بھیجا۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اللہ کہتا میں اللہ دعویٰ ہوں، یہ محمد دلیل ہے، تو اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ۔ بھائی فیصلہ تو قرآن سے ہو گیا کہ اللہ دعویٰ ہے اور محمد دلیل ہے۔ اب کالے کوٹ والوں سے پوچھو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے وکیلوں سے کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل رہے۔ دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل۔ اگر محمد مر گیا توحید ختم ہو جائے گی۔ تو فیصلہ کیا ہوا؟ اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے، مصطفیٰ ہے دلیل۔ کہنے لگے کہ حضور تو مر گئے، 14 صدیاں پہلے آئے تھے، میسنجر آف گاڈ تھا، قرآن دیا چلا گیا، اب تو نعوذ باللہ نستجیر باللہ مٹی کا ڈھیر ہی تو ہے۔ کمال ہو گیا، حضور مر گئے تو زندہ ہے۔ موڈ خراب ہو گیا، حضور مر گئے اور آپ زندہ۔ مجھے نہیں پتا کہ گجر خان کے مسلمین کا عقیدہ کیا ہے، مومنین کی بات نہیں کر رہا، مسلمین کی، اور میرا کام یہ ہے کہ میں مومنین کے وسیلے سے مسلمین کو قرآن سناؤں۔ آپ گھبرائیں گے تو نہیں، ہاتھ تو نہیں باندھو گے، میرے ساتھ رہنا، بڑے پڑھے لکھے لو۔ مجھے نہیں پتا کہ حضور زندہ یا مردہ، لیکن میں کراچی سے آیا گجر خان، اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا۔ بھائی ہر ایک کے دوست ہوتے، ہر شہر میں ہوتے، تمہارے بھی ہوں گے کراچی میں دوست۔ میں کراچی سے آیا گجر خان، اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی میں اپنے دوست کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا میرے دوست پر سفید چادر پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا امجد جوہری تمہارا دوست مر گیا۔ میں نے پھر کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا امجد جوہری تمہارا دوست مر گیا۔ پھر میں نے سفید چادر والے دوست کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا امجد جوہری دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو۔ اگر محمد مر گیا تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ بڑے لکھے ہو گئے ہیں، کوئی کمال ہو گیا، بڑے بڑے اہل علم تشریف فرمائے۔ کیا سارے نمازی بیٹھے ہوئے؟ نماز میں فنیشنگ جملے کیا ہے؟ نماز کے ختم کہاں ہوتی ہے؟ مسلمان کہتے ہیں تحیات، ہم کہتے ہیں تشہد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تشہد کے بعد کیا ہے؟ سلام۔ پڑھو ذرا میرے ساتھ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز یہ آخری جملے ہیں نا، مطلب کیا ہے اس کا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہے نماز میں؟ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ کمال ہو گیا، اے نبی آپ پر سلام ہو، اس پر نہیں، آپ پر سلام ہو۔ گجر خان سے بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، تو زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے۔ اچھا بھی ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، زبان سے کہہ رہے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور دل میں عقیدہ ہے کہ نبی مر گیا، تو مجھے پتا چل گیا کہ جہاں زبان اور دل میں اختلاف آ جائے اسے مولوی نہیں کہتے، منافق کہتے ہیں۔ پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں، نوجوان دوست، پہنچ رہی ہے بات، گھبرا تو نہیں رہے؟ خدا سلامت رکھے۔
ہوتی ہے ان جملوں پر کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ بھئی کمال ہو گیا، 73 کے 73 فرقے متفق ہیں کہ نماز ختم ہوگی سلام پر، نبی پہ سلام کرو، یہ آخری جملے ہیں۔ تو مسلمان کو یہ تو یاد ہے کہ جب نماز ختم کرنی ہو تو نبی کو سلام کرو، اور مسلمان اپنی کتاب میں لکھ کے یہ بھول گیا کہ جب میرا محمد صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پر صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا۔ یہ تو سب کے ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا محمد جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے سیدہ کے دروازے پہ آتا اور کہتا السلام علیکم یا اہل البیت، پھر جا کے نماز پڑھاتا۔ بھئی کمال ہو گیا، نبی نے سلام پہلے کیا، نماز بعد میں پڑھائی۔ تو اب یاد رکھنا کہ تمہاری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرو، اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کرے۔ خدا محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کمال ہو، بڑے بڑے محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ۔ بھئی بچوں پہنچ رہی ہے تم تک، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ۔ اچھا بھئی کمال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ سنا ہے نا؟ کلیم اللہ ہے، چھوٹا نبی نہیں ہے، بڑا نبی ہے۔ موسیٰ پہ آئی توریت، عیسیٰ پہ آئی انجیل، اور داؤد پہ آئی زبور۔ اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس بارگاہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، موسیٰ اور ہے، توریت اور ہے، انجیل اور ہے، عیسیٰ اور ہے، داؤد اور ہے، زبور اور ہے۔ کمال ہو گیا، موسیٰ اور، توریت اور، داؤد اور، زبور اور، عیسیٰ اور، انجیل اور، پوری کائنات میں اکیلا ہے۔ جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن۔ جیسا محمد ویسا قرآن۔ بھئی کمال ہو گیا، موڈ خراب تو نہیں ہے؟ پڑھوں آیتیں پڑھوں، کہانی نہیں، قصے کہانیاں میرے پاس نہیں ہیں، قرآن۔ جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن۔ سورہ انعام میں اللہ کہتا ہے وَلَا رَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ساری کائنات کا علم قرآن میں رکھ دیا، تو ساری کائنات کا علم ہے قرآن میں۔ مالک جیسا قرآن ویسا محمد، سارا علم قرآن میں۔ محمد کو، محمد کی طاقت کیا ہے کہ پڑھا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ میرے محمد کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا۔ تو فیصلہ کیا ہوا؟ دو آیتیں میں نے سنا دی کہ جیسا قرآن ویسا محمد، جیسا محمد ویسا قرآن۔ مالک یہ گجر خان کے مومن مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہو؟ بھئی ہاتھ نہ باندھ لینا، ہاتھ نہ باندھنا، ابھی سر اٹھائے رکھنا، ہاتھ کھلے رکھنا۔ مالک یہ مومن مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیا محمد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو؟ کام دے چوری سنا ان کو آیت، سورہ رات 13واں سورہ، اس کی آخری آیت، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اللہ کہتا ہے میرے محمد تیری گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک میں اللہ کافی ہوں، اور دوسرا ومن عنده علم الکتاب، وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ بچوں پہنچ گئی بات، سمجھ میں آ گئی؟ محمد کے علاوہ ایک اور ہے، محمد کے علاوہ ایک اور ہے۔ میں حدیث نہیں پڑھ رہا ابھی، محمد کے علاوہ ایک اور ہے جس کے پاس ومن عندہ 13واں سورہ اس کی آخری آیت، ومن عندہ علم الکتاب، اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اللہ نے نام نہیں بتایا،
اللہ کہتا ہے من عندہ علم الکتاب، وہ من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مالک یہ من ہے کون؟ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کہ پڑھو سورہ جن، عالم الغیب فلا یظہر بغیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ کہتا میں اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اسے دے دیتا ہوں جس من کو میرا رسول مرتضی بنائے۔ سلامت رہے۔ دو آیتیں ہو گئی، کتنی آیتیں ہو گئی؟ کتنی آیتیں ہو گئی؟ دو آیتیں ہو گئی، دو آیتیں ہو گئی مل کے یار۔ تو بھائی دو آیتیں ہو گئی نا، من ہے یار، گھبرائے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوئے۔ من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، من ہے جسے اللہ نے مرتضی بنایا۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک گجر خان کے مومن مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ من ہے کون؟ کہا سنا ان کو سورہ مریم 19واں سورہ، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ کہتا قیامت میں تمہیں کوئی نہیں بخشوائے گا، جاؤ تمہیں قیامت میں کوئی نہیں بخشوائے گا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ بس ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا۔ سلامت رہے۔ ایک من ہے جس نے تیری بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے ہی لے لیا۔ اچھا آیت الکرسی تو یاد ہے نا؟ آیت الکرسی یاد ہے؟ پڑھو ذرا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کس پہ دم ہے، کس کی مجال ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے؟ الا باذنہ، بس وہی من کرے گا جسے ہم نے اجازت دے دی۔ تو ایک من ہے جو قیامت میں بخشوائے گا، ایک من ہے جو قیامت میں سفارش کرے گا۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا پڑھ سورہ طٰہٰ، وخشعت الاصوات للرحمن یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا۔ رحمان کی پیشی میں جب سب کی بولتی بند ہوگی، سب کی زبانیں کانپ رہی ہوں گی، تو وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی۔ سلامت رہے آپ سلامت رہے، آپ پروردگار۔ آیتیں پہنچ رہی، گھبرا تو نہیں رہے۔ یہ قرآن کا من ہے، قرآن کا من ہے، اسے اپنے من میں بسا لو، اللہ من کی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ من ہے جو قیامت میں بخشوائے گا، من ہے جو قیامت میں تمہاری طرف سے بولے گا، جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی۔ مالک ابھی بھی کچھ مومن مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کی من سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ ہم نے جو سنا ان کو سورہ رحمان، کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر سارے فنا ہو جائیں گے، بس وہ من باقی رہے گا جو اللہ کا چہرہ ہے۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا پڑھ سورہ حدید، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ رُسُلَهُ بِالْغَیب۔ ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر اللہ کے نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا پڑھ سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک من ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے۔ اس علاقے میں بات پہنچ گئی، پیچھے بات پہنچ گئی، بات نہیں، قرآن کی آیتیں پہنچ گئی، ہاتھ کھلے تو فیصلہ تو ہو جائے نا۔ من ہے جو بخشوائے گا، من ہے جس کی زبان اللہ کی زبان ہے، من ہے جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، من ہے جو پردے میں چھپ کر اللہ کے نبیوں کی مدد کرتا ہے، من ہے جسے اللہ نے پوری کتاب کا علم دیا ہے، من ہے جس کے پاس علم غیب ہے۔ تو اب میں نے پوچھا مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ من کون ہے؟ کام یا جوہری تم ہٹ جاؤ، میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے مزمل، میرے مدثر، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، گجر خان کے مومنوں کو کھلے میدان میں لاؤ اور من سمجھا دو، من کن تو بولا۔
صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی میں اب آیا ہوں من کنتم مولافع، قرآن سے آیا ہوں، اور اب لگائے نعرہ ولایت۔ لیکن جس طاقت سے نعرہ ولایت لگا اس طاقت سے علی ولی اللہ جواب نہیں آیا۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ بھائی کمال ہو گیا۔ یہ جو نعرہ ولایت ہے یہ کہاں لگا تھا پہلی مرتبہ؟ کہاں لگا تھا؟ غدیر میں۔ تو غدیر میں نبی بولا، کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا، کیا بولا؟ تمہیں یاد ہے نا؟ زمین بولی، فلک بولا، کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا، کیا بولا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ علی کمال ہو گیا، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حرکت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو قرآن میں خدا بولا، کیا بولا؟ آواز نہیں آئی۔ قرآن میں خدا بولا، کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا، کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا، کیا بولا؟ اب مجھے معاف کرنا کہ یہ انسان اتنا تھکیا ہے، اتنا پست ہے، اتنا نیچ ہے، اتنا ذلیل ہے کہ ایک جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا پیو تو مان لے گا، لیکن میرے محمد کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانے گا۔ میں تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار۔ ختم ہو گئی بات۔ بھائی کمال ہو گیا، موڈ تو نہیں خراب ہوا۔ من ہے جو بخشوائے گا، من ہے جو بخشوائے گا، من ہے جو قبر میں آئے گا۔ یہی ہے نا؟ اچھا بھائی کمال ہو گیا، نماز پڑھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا، روزے رکھو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا، حج کرو ورنہ قبر میں سانپ آئے گا۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ہماری قبر میں سانپ نہیں آئے گا، ہماری قبر میں ہمارا مولا آئے گا۔ اور اگر تمہیں ضد ہے کہ سانپ آئے گا، سانپ آئے گا، تو بالکل آئے گا، جہاں پہلے آیا ہوگا۔ خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ اب جلدی سے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں پیشیاں کتنی ہیں؟ کتنی پیشیاں؟ اللہ کی بارگاہ میں پیشیاں کتنی ہیں؟ دو۔ پہلی پیشی کا نام ہے قبر، دوسری پیشی کا نام ہے حشر۔ تو اللہ پہلی پیشی میں کیا پوچھے گا؟ قبر میں نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا؟ نہیں پوچھے گا۔ اس ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں آیا، پڑھ کے بول رہا ہوں، پڑھ کے بول رہا ہوں۔ عربی فارسی طالب علم ہوں، عربی بھی جانتا ہوں، فارسی بھی جانتا ہوں۔ اللہ پہلی پیشی میں قبر میں نماز روزہ نہیں پوچھے گا۔ کیوں نہیں پوچھے گا؟ میں پوچھو کیوں نہیں پوچھے گا؟ سورہ یاسین 36واں سورہ 12ویں آیت، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ اللہ کہتا ہے ہم مرنے والے کے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ تو اگر قبر میں پوچھ لیا تو نامہ اعمال لکھے گا کیا؟ اگر قبر میں نماز روزہ پوچھ لیا تو پھر نامہ اعمال مرنے کے بعد لکھے گا کیا؟ وہ تو کھاتا بند ہو گیا، کھاتا کھلا ہوا ہے۔ مرنے والے نے نماز نہیں پڑھی تھی، خدا نہ خواستہ کچھ رہ گئی تھی، وارث کیا کرتا ہے؟ پیسے دیتا ہے، اس کی طرف سے نماز پڑھاتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ مرنے والا مر گیا، کچھ روزے رہ گئے تھے، وارث کیا کرتا ہے؟ پیسے دے کے روزہ استجاری، پیسے دے کے اس کی طرف سے روزے رکھواتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ مرنے والا مر گیا لیکن مستطیع کا حج نہیں کیا تھا، وارث کیا کرتا ہے؟ اس کی طرف سے پیسے دے کے حج بدل کرواتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ لیکن مرنے والا مر گیا، علی ولی اللہ نہیں کہا تھا۔ اب بولو، مرنے والا مر گیا لیکن محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نہیں کہا تھا، تو پیسے دے کے کسی سے کلمہ پڑھوا دو۔ کہا نہیں بھائی نہیں، اعمال ٹرانسفر ہوتے ہیں، عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔
نماز روزہ نہیں پوچھے گا، نماز روزہ پوچھے گا قیامت میں، دوسری پیشی میں پوچھے گا۔ پہلی پیشی میں پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ من ربک، تیرا رب کون؟ موڈ خراب ہو گیا؟ من ربک، تیرا رب کون؟ اگر مرنے والے نے جواب میں رام بھگوان کشن کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک ہاذا مشرک، یہ تو مشرک ہے۔ دوسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون؟ اگر مرنے والے نے الٹے سیدھے لوگوں کے نام لیے، الٹے سیدھے لوگوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک ہاذا کافر، یہ تو کافر ہے۔ اب تیسرا سوال من امامک، تیرا امام کون؟ اگر مرنے والے نے اونٹ پٹانگ لوگوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک یہی تو منافق ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ، ختم ہو رہی ہے بات، خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ تو قیامت میں کوئی من ہے جو بخشوائے گا؟ انسان جائز الخطا ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بھول چک ہو جاتی ہے، تعمداً جان بوجھ کے نہیں ہونا چاہیے، بھول چک ہو گئی، بخشوانے والا موجود ہے۔ میں نہیں کہتا، اتنی ساری میں نے آیتیں سنا دی، اللہ کہتا کس میں دم ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے، وہی کرے گا جسے ہم نے اجازت دی ہے۔ اچھا بھائی موڈ خراب تو نہیں ہوا، پہلی پیشی سمجھ میں آ گئی، اب دوسری پیشی سمجھا دوں، ایک ہے چھوٹی سی آیت پڑھ دوں دوسری پیشی قیامت کے لیے۔ گھبرا نہ جانا، ہاتھ باندھ کے نہ سننا، چھوٹی سی ایک آیت سنو، دوسری پیشی قیامت۔ اللہ سورہ قاف میں کہتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا صَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت کے دن دوسری پیشی میں ہم ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ۔ حقانے والے کو کیا کہتے ہیں یہاں؟ کیا کہتے ہیں حقانے والے کو؟ کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں چوپان، عربی میں کہتے ہیں سائل، اردو میں کہتے ہیں چرواہا۔ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں وہ جو جانوروں کو ہکاتا ہے ڈنڈے کے ساتھ؟ چرواہا کہتے ہیں نا۔ اچھا بھائی کمال ہو گیا، اللہ کہتا ہے ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا۔ اب جلدی سے بچوں سے پوچھ رہا ہوں، حقانے والا آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ پیچھے ہوتا ہے نا، جانور آگے ہوتے ہیں، حقانے والا ڈنڈے سے پیچھے سے حقاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سارے نبی حقانے والے قیامت میں پیچھے ہوں گے اور ان کی امت آگے ہوگی۔ سارے حقانے والے نبی پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے آگے ہوگی۔ تو کمال ہو گیا، حقانے والے نبی پیچھے پیچھے، ان کی امت آگے آگے، اور میرے پاک محمد نے علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا علی انت قائد الغر المحجلین، علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے۔ سلامت رہے بھائی، کمال ہو گیا۔ اس منبر کی قسم، سنی شیعہ دونوں کتابوں میں اختلافی بات نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن، قیامت کے دن حقانے والے نبی پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے آگے ہوگی، اور میرے پاک محمد نے کہا قیامت کے دن تمہارا مولا علی آگے ہوگا، چاہنے والے پیچھے ہوں گے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ قیامت کے میدان میں نبیوں کو پیچھے رکھا، امتوں کو آگے رکھا، علی کو آگے رکھا، چاہنے والوں کو پیچھے رکھا۔ کامیت جوہری اللہ کو نبیوں کے ان کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی کے چاہنے والے پہ اتنا یقین ہے کہ یہ جنت چھوڑ دے گا، علی کو نہیں چھوڑے گا۔ بس میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو۔ بھئی کمال ہو گیا، موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ موڈ خراب نہ کرنا بھئی، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، ان سے 1 منٹ کے لیے بات کر لوں؟ کروں 1 منٹ کے لیے بات؟ تم کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 6 میں۔ تم سے پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے کہ علی ولی اللہ تمہارا کلمہ قرآن میں لکھا کہاں ہے؟ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ کمال ہو گیا، پہلی جگہ جہاں نہیں پوچھتے۔
نہیں سب نہیں پڑھتے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر سارے پڑھ رہے ہوتے تو یہ کمال، لولا علی 70 مرتبہ کہا، 70 مرتبہ، ایک مرتبہ مولا علی کہہ دیتا یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ تو سارے نہیں پڑھتے، خاص لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، اور ہم سے پوچھتے یہ ہیں کہ علی ولی اللہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں اس لیے کہ بھئی قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز قرآن میں، تو آپ لوگ جو پڑھتے ہیں علی ولی اللہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لکھا مان لیتے ہیں؟ آپ لکھا مان لیتے ہیں؟ اور اگر لکھا مان لیتے ہیں تو کل جب میرا محمد قلم مانگ رہا تھا موت کیوں آ رہی تھی؟ مجلس تو ختم ہو گئی۔ علی ولی اللہ قرآن میں لکھا کہاں ہے؟ اب میری پوری مجلس بھول جانا، لیکن جو ڈھونڈ کے میں آیت لایا ہوں اس آیت کو اپنے عقیدوں میں باندھ لینا، اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینا کہ علی ولی اللہ قرآن میں لکھا کہاں ہے۔ کوئی اگر تم سے پوچھے کہ علی ولی اللہ قرآن میں لکھا، جلدی بتاؤ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمہ اسلام کیا ہے؟ مسلمان بننے کے لیے کون سا کلمہ ہے؟ محمد رسول اللہ، دو کلمے ہو گئے۔ کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ اسلام ہے محمد رسول اللہ۔ اور اب اللہ بولا سورہ فتح 48واں سورہ، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی کانوا حق بحوالہ۔ اللہ کہتا ہے سنو میرے مومنوں سنو، ہم نے ایک کلمہ اور دیا، الزمہم کلمۃ التقوی، اس کلمے کا نام ہے کلمہ تقوی۔ مالک یہ کلمہ تقوی کس کو دیا؟ کہا ہے تو پڑھ کانوا حق بحوالہ، یہ کلمہ تقوی صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو اب علی ولی اللہ کہہ کر دیکھو، مسلمان الگ ہو جائے گا، مومن الگ ہو جائے گا۔ یہ کلمہ تقوی ہے۔ بس ختم ہو گئی میری بات، میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو۔ تو قیامت میں ایک من ہے جو بخشوائے گا۔ کون بخشوائے گا؟ من بخشوائے گا، جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ، جس کی زبان اللہ کی زبان۔ تو وہ کون ہے جو اللہ کی زبان ہے، جو اللہ کا چہرہ ہے؟ خدا محفوظ رکھے، پوری کائنات میں اکیلا ہے، آنکھیں دیکھی ہیں اللہ، آنکھیں، چہرہ، زبان، ہاتھ، اتنا کچھ تو علی نے پہلے سے لگا ہوا ہے۔ ہم نے ایک ولی اللہ کہہ دیا، آپ کو موت آ گئی، تھک گئے، ہاتھ باندھ لیے، بس آخری جملہ ہے۔ میں بھی بہت تھک گیا، بہت دور سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہوں، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، لیکن آنکھیں، علی کی آنکھیں، جلدی بتا دو مجھے، علی کی آنکھیں، عین اللہ، چہرہ، زبان، ہاتھ، ید اللہ، بھائی کمال ہو گیا۔ علی کی آنکھیں علی کی نہیں اللہ کی، علی کا چہرہ علی کا نہیں اللہ کا، علی کی زبان علی کی نہیں اللہ کی، علی کے ہاتھ علی کے نہیں اللہ کے۔ تو بھائی کمال ہو گیا یا رسول اللہ، آپ کا سارا علی تو اللہ اٹھا کے لے گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ آنکھیں اللہ لے گیا، چہرہ اللہ لے گیا، زبان اللہ لے گیا، ہاتھ علی کے اللہ لے گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ کام یا جوہری خاموش، لہبوں کا لہبی یا علی، دبوں کا دبی یا علی، عدموں کا عزمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، علی کا
اللہ نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، ختم ہو گئی بات۔ خدا تمہیں محفوظ رکھے۔ دین مکمل ہوا ہے اعلان ولایت علی پر۔ یہی بات ہے، آیت کو یاد ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں اسلام سے راضی ہو گیا، نعمتیں تمام کر دی اور دین کو مکمل کر۔ دین مکمل ہوا ہے علی ولی اللہ پر، اور دین کی حفاظت ہوئی خون حسین ابن علی پر۔ گردن جاتی ہے جائے نانا کا دین بچ جائے، چادر جاتی ہے جائے نانا کا دین بچ جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا بیمار امام سید سجاد کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں تمہیں پتہ ہے ہمیں شام کے بازار میں کیسے پھرایا گیا؟ جملہ سنو گے سید سجاد کا جملہ، مقتل کا جملہ سنا رہا ہوں تمہیں میں، اور میں مقاتل سے ہٹ کے مصائب نہیں پڑھتا۔ جو مقاتل میں لکھا ہے عربی اور فارسی کے، وہی مقاتل بیان کرتا ہوں۔ جملہ سنو گے میرے بیمار امام کا؟ میرا بیمار کہتا ہے آتونا بحبال وربطونا کالاغنام، کچھ رسیاں لائی گئی اور ہمیں مویشیوں کی طرح باندھا گیا۔ کسی کے ہاتھ، کسی کی کلائی، کسی کا گلا، اور میری پھوپھی زینب کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے۔ سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہرے گرمی اور سردی سے پہچانے نہیں گئے۔ گھسیٹتے ہوئے بازار میں لے کے چلے جیسے مویشی کو لے کر جاتے ہیں۔ صورتحال جانتے ہو کیا تھی بازار میں؟ وہ بازار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم میں سے بہت ہوں گے جنہوں نے شام کی زیارت کی ہے۔ آج بھی کوئی شریف آدمی اس بازار سے نہیں گزر سکتا۔ جس بازار سے آل محمد کو گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے، آگے آگے پرچم لہرانے والے تھے، ان کے پیچھے شادیانے بجانے والے تھے، ان کے پیچھے وہ نیزے تھے جن کی انیوں پہ سر بندھے ہوئے تھے، اور نیزوں کے پیچھے میرا بیمار امام گلے میں توق خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ اور سید سجاد کے پیچھے اکیلے ناقے پر علی کی بڑی بیٹی زینب۔ ہاتھ پسے گردن بندھے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک 3.5-4 سال کی بچی شہزادی زینب سے لپٹی ہوئی ہے۔ بی بی کا ناقہ ایک ایسے مکان کے قریب رکا جس کی چھت نیچی تھی۔ کچھ بوڑھی عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی اور وہ بیویوں پہ افسوس کر رہی تھی کہ خدا معلوم یہ قسمت کے مارے ہیں کون جو اس شام کے منحوس بازار میں لائے گئے۔ کسی بڑے گھرانے کے قیدی معلوم دیتے ہیں، بیویوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ بوڑھی عورتیں بیویوں سے ہمدردی کر رہی ہیں۔ بچی نے یہ دیکھا کہ یہ بوڑھی عورتیں ہم سے ہمدردی کر رہی ہیں، اپنا ننھا سر بلند کیا اور کہا پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے 1 گھونٹ پانی مل جائے گا۔ کتنی پیاسی ہے سکینہ، 1 گھونٹ پانی مل جائے گا۔ کسی بوڑھی عورت کے کان میں بچی کی آواز گئی، اس نے چھت سے پکار کے کہا بیوی مت گھبراؤ، میں تمہاری بچی کے لیے ابھی پانی لے کر آتی ہوں۔ اس ضعیفہ نے جام آب لیا، اس میں پانی بھرا، نیچے اتر کے آئی، شہزادی زینب کے پاس آئی، جام آب آگے بڑھایا، کہا بی بی اپنی بچی کو پانی پلا دو، بڑی پیاسی معلوم لگتی ہے، اور دیکھو بی بی جب تیری بچی پانی پی لے تو میرے پاک نبی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یتیم دعا مانگے، اگر کوئی یتیم دعا مانگے، اولاد والے ہو نا، میرے سامنے صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، محسوس کرنا ہے اس جملے کو، اگر کوئی یتیم دعا مانگے تو وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب تیری بچی پانی پی لے اس سے میرے لیے دعا منگوا دینا۔
زینب نے روک دیا کہ بیٹی سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس بوڑھی عورت کے لیے دعا مانگ لے۔ سخی باپ کی بیٹی ہے، سکینہ اس باپ کی بیٹی ہے جس نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے۔ سخی باپ کی بیٹی ہے نا، اس نے جامِ آب رکھ دیا اور ہاتھ بلند کیے، ننھے ہاتھ، اور کہا اے بوڑھی عورت تیری پہلی دعا کیا ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ جوڑے، کہا بی بی میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس گیا ہے، دعا کرو خیریت سے وطن پلٹ کے آ جائے۔ بچی نے دعا مانگی، پروردگارا اس کا شوہر خیریت سے وطن پلٹ کے آ جائے۔ پھر بچی نے کہا اے بوڑھی عورت، اے ضعیفہ تیری دوسری تمنا کیا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے، کہا بی بی میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے بھی تیری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بس اللہ انہیں تیری طرح یتیم نہ کرے، تیری طرح بازاروں میں وہ تماچے نہ کھائیں، تیری طرح ان کے کرتے کے دامن میں آگ نہ لگے، تیری طرح ان کے گوشوارے نوچے نہ جائیں۔ بچی نے روتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو، میری طرح بازاروں میں تماچے نہ کھائیں، میری طرح ان کے کرتے کے دامن میں آگ نہ لگے۔ سن لیا جملہ؟ بچی نے سر اٹھایا کہ اے بوڑھی عورت تیری تیسری تمنا کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھ جوڑے، کہا بی بی میری تیسری اور آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ پاک کی زیارت نصیب کرے۔ اللہ مجھے، تمہاری صدائیں بلند ہے، جملہ سن لو، اللہ مجھے مدینہ پاک کی زیارت نصیب کرے۔ جیسے ہی مدینے کا نام آیا زینب نے سر اٹھایا، اے بوڑھی عورت تیرا مدینے سے کیا رشتہ ہے؟ تیرا مدینے سے کیا تعلق ہے؟ تو مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ جملہ سنو گے بوڑھی عورت کا، کہا بی بی میں نے 5 سال اپنی شہزادی زینب کی کنیزی کی ہے۔ اجرکم اللہ۔ 2 جملے سن لو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تقریر کا آخری جملہ ہے، تمہاری صدائیں بلند ہیں، کربلا سمجھو، خدا تمہیں آباد رکھے، پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے تمہارے گھروں کو محفوظ رکھے، ان جلے ہوئے خیموں کے صدقے میں محفوظ رکھے۔ جملہ سنو گے؟ کہ میں نے 5 سال اپنی شہزادی زینب کی کنیزی کی ہے، میں مدینے جاؤں گی، بی بی کی قدم بوسی کروں گی، آقا حسین کی زیارت کروں گی۔ زینب نے سر اٹھایا کہ اے بوڑھی عورت اگر وہ مدینے والی بی بی اس بازار میں آ جائے تو تو پہچان لے گی اس عورت کو جلال آ گیا، کہنے لگی بی بی اپنی زبان کو لگام دے، ارے کہاں وہ فاطمہ کی بیٹی، کہاں وہ کائنات کی ملکہ، کہاں یہ شام کا بازار۔ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ اب اپنے بھی ہمیں نہیں پہچانتے، اگر زینب کو دیکھنا ہے تو مجھ غریب کو دیکھ لے، اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ نوکے نیزہ پر۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، انت الہی و سیدی و مولایا، اغفر لأولیائنا وکف عنا اعدانا واجعلهم مناظانا واظہر کلمت الحق واجعل العلیا بادعز کلمت الباطل واجعل السفل انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔